بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں سے ایک شادی سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، بعض لوگوں کا خیال ہے 8 سال تھی یا لگ بھگ یہ عمر تھی، اور چنانچہ اس بنیاد پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کی۔ دیکھیے یہ وہ بات ہے جو ہمارے ہاں روایات میں بیان ہوئی ہے، بالکل جو جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، بعض روایات میں اس طرح کے الفاظ آگے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ صراحتاً یہ کہا گیا کہ حضرت عائشہ کی عمر تھی۔ تاہم یہ معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو بہت سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں جو پھر بالکل مختلف حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ یہ تحقیق اس زمانے میں بھی کی گئی اور ایک مرتبہ پھر جب ان حقائق کو دیکھا گیا حضرت عائشہ کی جو عمر ہے اس کے حوالے سے اور ہسٹوریکل ماخذ کو جب کھنگالا گیا تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ حبیب الرحمن کاندلوی صاحب نے اور حکیم نیاز احمد صاحب نے دونوں حضرات نے کام کیا اور یہ بتایا کہ حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں جو یہ تاثر پیدا ہو گیا روایات کی بنیاد پہ کہ وہ 9 سال کی تھیں، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ جو صحیح تر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 18 یا 19 سال کی تھیں جب ان کی رخصتی ہوئی مدینے میں، اور اس حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ اور اس معاملے میں جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ موضوع تو یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان کو موقع ملے تو ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، مگر میں چند باتیں بالکل نمایاں جو ان حضرات کی طرف سے سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں تاکہ متبادل جو ایویڈنس اس میں سامنے آ چکا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں تھی بلکہ 18 یا 19 سال تھی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ ایک بڑی نمایاں بات جو یہ بیان کی گئی ہے ان حضرات کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماء جو ہیں حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن ہیں وہ 10 سال ان سے بڑی تھیں۔ یہ بات بالکل ہسٹری میں بیان ہوئی ہوئی ہے۔ ایک اور بات جو ہے تاریخ کے ماخذ میں بیان ہوئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا جب وہ 73 ہجری میں جب وہ 100 سال کی تھی ان کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ ہجرت کے موقع پہ ان کی عمر 27 سال تھی، اور چونکہ وہ بڑی تھیں حضرت عائشہ سے 10 سال، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ حضرت عائشہ کی عمر جو ہوگی وہ 17 سال ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 1 ہجری یا 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو اگر ہم ان سارے حقائق کو جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خاتون کی عمر ہجرت کے موقع پہ 17 سال تھی تو یقیناً 1 ہجری یا 2 ہجری میں جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ 18 یا 19 سال کی ہوں گی۔ تو یہ وہ ایویڈنس ہے جو ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب یہ متبادل بات موجود ہے تو آخر ان روایات کا کیا تعلق ہے جو حضرت عائشہ کی عمر کو 8 یا 9 سال بیان کرتی ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ان روایات کی بھی تردید بعض اور تاریخی حقائق سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ ایک اور بات جو مسند احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خولہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ایک موقع پہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کو ظاہر ہے کہ بچے چھوٹے تھے تو مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شادی کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کی کوئی نگہداشت کر سکے۔ تو حضرت خولہ نے یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 امکانات ہیں، ایک یہ کہ وہ کسی بکر سے شادی کریں اور ایک کسی سیب سے شادی کریں۔ بکر کا مطلب ہے غیر شادی شدہ عورت، اس کو ورجن کہتے ہیں، اور سیب کا مطلب ہے شادی شدہ عورت۔ تو اب یہ جو بکر کا لفظ ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی لڑکی کے لیے یا کسی بچی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جو انڈر ایج ہو۔ وہ بکر کا لفظ اس خاص اگر ایج میں کوئی خاص بچی ہے تو اس کے لیے جاریہ کا الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں۔ بکر کا لفظ کنواری کے مفہوم میں آتا ہے، اور کنواری جب طور پہ بولا جاتا ہے عربی زبان میں لنگوسٹکلی تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو میریجبل ایج میں یعنی شادی کی ایج تک وہ پہنچ چکی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں بکر کے الفاظ انتہائی ناموزوں ہیں کہ اگر یہ حضرت عائشہ کے لیے استعمال کیے جائیں جبکہ وہ ایک 8 یا 9 سال کی بالکل چھوٹی بچی ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے یہ دیکھیے کہ حضرت مطعم بن عدی جو ہیں، حضرت مطعم جو ہیں ان کے جو بیٹے سے حضرت عائشہ کی نسبت طے ہے، یہ بات بھی تاریخی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ اور ہجرت حبشہ جو ہوئی ہے یہ تقریباً 8 سال پہلے ہوئی ہے ہجرت سے، اور اس موقع پہ چونکہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ انہوں نے ان کا ارادہ تھا کہ وہ حبشہ جائیں، تو وہ مطعم کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر دیجئے چونکہ ہم نسبت طے ہے عائشہ سے ان کی، تو اس موقع پہ رخصتی کر لیجئے۔ تو مطعم نے اس کو ریفیوز کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ابو بکر اب اسلام لا چکے ہیں لہٰذا اب وہ راضی نہیں ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے کریں۔ یہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ 8 سال پہلے، ہجرت سے 8 سال پہلے حضرت عائشہ ایک نمایاں ایج میں پہنچ چکی ہوں گی جبکہ حضرت ابوبکر نے رخصتی چاہیے ہوگی، اور یہ مزید اس بات کی بالکل تردید کرتا ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے موقع پہ 8 یا 9 سال کی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اگر 8 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے مطعم کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی جو انگیجمنٹ طے کی گئی ہے حضرت عائشہ سے اس کو مکمل کر رہے ہیں اور شادی اور رخصتی کا معاملہ سر انجام دیں، اگر یہ واقعہ 8 سال پہلے ہو رہا ہے تو اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ اس 8 سال پہلے ہی حضرت عائشہ جو تھیں وہ میریجبل ایج میں آ چکی ہوئی تھیں۔
تو یہ بھی پھر بالکل متعین ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے موقع پہ 8 سال کی نہیں ہو سکتی، تاکہ یہ پھر سمجھا جائے کہ جب ان کی رخصتی ہوئی ہے مدینے میں سن 1 ہجری میں 2 ہجری میں تو ان کی عمر 9 یا 10 سال ہو۔ یہ بات کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر جب گئے ہیں حضرت متم کے پاس، جب ان کے پاس گئے ہیں تو حضرت عائشہ جو تھیں ان کی رخصتی کا معاملہ زیر بحث تھا، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے 8 سال قبل کا ہے۔ تو یہ وہ چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں میں نے رکھے ہیں، جس سے جو متبادل تصویر ہے وہ سامنے آتی ہے، اور یہ بتاتی ہے بہت زوردار طریقے سے کہ حضرت عائشہ جو ہیں رخصتی کے وقت ان کی عمر 8 یا 9 سال ہرگز نہیں تھی، بلکہ رخصتی کے موقع پہ سن 1 ہجری میں یا سن 2 ہجری میں جب ان کی رخصتی ہوئی ہے تو وہ 18 یا 19 سال کی ایک خاتون تھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔